الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا ودعه رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله الكريم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت انس سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جس کا نام عضبا تھا. وہ کبھی دوڑ میں پیچھے نہ رہتی تھی. ایک بدوی اپنے چھوٹے اونٹ پر آیا تو وہ اس سے آگے نکل گیا. یہ مسلمانوں پر گراں گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذمہ قدرت پر لازم ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اونچی نہ جائے مگر اسے کبھی پست فرمائے. بخاری. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ ہے عضبا یا عضبا، زواد سے یا دواد سے، اس کا معنی ہوتا ہے کان کٹی یا کان چری. ایک کان کاٹ دیتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کان میں چیرا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. تو اس اونٹنی کے کان کٹے ہوئے تھے یا چیرے نہ گئے تھے، یعنی نہ وہ کٹے ہوئے تھے کہ کسی نے کان اس کے کاٹے ہوں، یا پیدائشی طور پر ہی ایسے تھے، کان ایسے لگتے تھے، یا کسی نے چیرا بھی نہیں دیا تھا، اس کو چیرا نہیں تھا. یا آپ جانور دیکھ سکتے ہیں، بکریوں میں، بھینسوں وغیرہ میں چرے ہوتے ہیں کان یا کٹے ہوتے ہیں. تو مراد یہ کہ قدرتی طور پر یا تو چرے تھے یا کٹے تھے، کسی نے یہ عمل چیرنا یا کاٹنا نہ کیا ہوا تھا، وہ پیدائشی ہی ایسی تھی. یا تو وہ یہی اونٹنی ہے جس کا نام قصوا ہے، تب تو اس کا نام پھر قصوا ہوا، اور لقب جو ہے پھر اس کا جو ہے عضبا ہوا، لقب عضبا ہو گیا تھا. یا پھر یہ ہے کہ دوسری اونٹنی ہے، قصوا اور ہے یا قصوا اور ہے اور یہ اور ہے عضبا. واللہ تعالی. حدیث پاک کی طرف توجہ فرمائیے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اتنی تیز رفتار تھی، کیوں نہ ہوتی، سوار کون ہے. تو دوڑ میں کسی اونٹ سے کبھی نہ پیچھے رہتی تھی، سب سے آگے. امام الانبیاء کی جو ہے تو قعود ہے، قعود کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، علی قعود اللہ، بیٹھنا. اس سے قاعدہ ہوتا ہے نماز میں نا، تو قعود کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. اصطلاح میں قعود اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو سواری کے قابل ہو جائے، لائق ہو جائے کہ اس پر سوار بیٹھ کے سواری کر سکے. تو
تو یہ 2 سال کی عمر سے لے کر 6 سال کی عمر تک اونٹ قعود کراتا ہے. جسے قربانی میں 5 سال کا لگتا ہے نا، تو 2 سال سے 6 سال کی عمر میں اونٹ جو ہے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پہ سوار بیٹھ کر سواری کر سکتا ہے. اور پھر جب سواری کے وہ قابل ہو جاتا ہے تو اس کو جمل کہا جاتا ہے. جمل کہا جاتا ہے. اونٹوں کی جو نام ہیں ان کی مختلف حالتوں میں مختلف عمروں کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح شعر ہے. عربی بہت وسیع زبان ہے، اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے. اب ہوا یہ کہ ایک عرابی آیا، بدوی آیا، دیہاتی آیا. اس کے پاس جو اونٹ تھا نا وہ اس پہ سوار تھا. تو وہ اس جو اونٹنی تھی عزبہ اس سے آگے نکل گیا. صحابہ کرام کو یہ بات بڑی بھاری لگی، دل پہ بڑا اثر کیا. غم ہوا کہ اس دیہاتی کا اونٹ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹنی سے آگے کیوں نکل گیا ہے. تو شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بڑا دل پہ بوجھ ہوا ہے کہ طبیعت بڑی بوجھل ہو گئی ہے، گرانی ہے، کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ کسی دیہاتی کا اونٹ آپ کی اونٹنی سے آگے نکل جائے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت کریمانہ ہے کہ جو چیز دنیا میں ہمیشہ سب سے اونچی رہتی ہو اسے کبھی کبھی وہ نیچا بھی دکھا دیتا ہے، تاکہ اس میں فخر نہ پیدا ہو، اس میں ریاکاری نہ پیدا ہو، اس میں کبر نہ پیدا ہو، اس میں تکبر نہ پیدا ہو. تو اس لیے بھی کہ رب تعالیٰ کی ہی کبریائی پر نظر رہے. اسی قانون کے مطابق یہ اونٹنی آج میرے پیچھے رہ گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس پر اے میرے دوستو، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے چاہنے والوں، اے میری رحمت کے مستحقوں، اے میری شفاعت کے چاہنے والوں، غم نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا نا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں صرف اسی کی کبریائی ہے. کبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کا بڑا جو اس کی صفت ذاتی ہو. تو مخلوق کی کوئی صفت ذاتی نہیں ہے، سب اس کی عطائی ہے. عطا کہ ہمارا جسم، روح سب اس کی عطا ہے. ہم نے اس کی جتنی صفات دی سب اس کی عطا ہے. اس لیے کبریائی، تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اس لیے صرف کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ ہی کو کبریائی روا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، تکبر ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.